علامہ صاحب، میں نے سنا ایک خاتون سے، انہوں نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی، تو میں 10 محرم کے روز جو امام علی اصغر کا جگلہ ہے وہاں منت مانگنے جاؤں گی، یعنی اولاد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بس میں ہے۔ تو سر، آپ جھولے سے اولاد مانگ رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ کہ اگر آپ وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہیں، وسیلہ بنا کے مانگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین نے کس کو پکارا؟ اب دیکھیں امام حسین نے لوگوں کو بھی پکارا، حل من ناصر ینصرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار جنگیں لڑی اور جیتی، کوئی ایسا واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے، کیونکہ ان کی تو تربیت ہی رسول اللہ نے کی، تو انہوں نے رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مدد مانگی ہو؟ اگر رسول اللہ نے حضرت علی کو وسیلہ بنا کے خدا سے مدد مانگی ہو تو پھر کیا ہوا؟ سر، میں کچھ ذاکرین کا سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو شبیہ ذوالجناح ہوتی ہے اس کے اوپر سوار موجود ہوتا ہے ہمہ وقت، لیکن وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، کہ واقعتاً وہ سوار موجود ہوتا ہے، اور وہ سوار کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، بیان ہوتا ہے اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ہم مختلف عوالم ہیں اس دنیا میں، یہ جو کائنات ہے اس میں مختلف عوالم ہے نا۔ ایک عالم ہے مثلاً شکم مادر، ماں کے پیٹ کے اندر کا ایک عالم ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پہلے کا عالم ہے جسے صلب پدر کہتے ہیں۔ ایک عالم ذر ہے۔ ایک مرنے کے بعد یہ دنیا کا عالم ہے، یعنی دنیا میں آ جاتا ہوں۔ ایک عالم جو ہے وہ اس عالم کے بعد میں مر کے ابھی کہاں جا رہا ہوں، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برزخی آنکھ الگ چیز ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو نظر آئے۔ ہاں، وہ جو حجت خدا ہوتی ہیں، جنہیں خدا نے پوری کائنات کے لیے امام بنایا ہوا ہے، وہ امام اگر اپنی کائنات کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو وہ امام نہیں ہوتا نا۔ تو وہ جو برزخی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ جو عالم برزخ کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا ہے، وہ کون سی ہے، کس عالم کی باتیں ہوتی ہیں؟ برزخی عالم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور برزخی آنکھ جو ہوتی ہے یہ دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ سر، سادہ اس کو کرتے ہیں، آفرین۔ کیا ذوالجناح کے اوپر سوار موجود ہوتا ہے؟ اس دنیاوی اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر امام موجود ہوتے ہیں۔ نہیں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہر ذوالجناح پہ ہر جگہ پہ امام موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر، یہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ذوالجناح ہے جہاں پہ امام موجود ہوتے نہیں، ہیں؟ کچھ یا وہ اس حوالے سے نہیں، میں نے عرض کیا کہ امام ہیں، امام برزخی اعتبار سے۔ اچھا، برزخ جو ہے وہ اس عالم کا اس دنیا کے زمان و مکان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی سے سنا ہو کہ کسی نے ظاہری آنکھ سے کسی ذوالجناح کے اوپر امام کو دیکھا ہو اور اس نے بتایا ہو کہ میں نے دیکھا ہے؟ اچھا، فرض کریں جس نے بتایا ہے اور دیکھا ہے وہ اس کے لیے حجت ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ نہیں، سننے میں تو سر بڑا اہمیت ہے نا۔ میری گزر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دکھائی دیا، ٹھیک ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھائی دیا، کہ آپ کہتے ہیں مجھے دکھائی دیا، میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ کی معرفت اور ہے، میری معرفت اور ہے، چونکہ یہ برزخی آنکھ معرفت کے ساتھ دکھائی دے گی نا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا، یا میں کہتا ہوں میں نے دیکھا، تو میں نے جو دیکھا ہے وہ میرا دیکھنا میرے لیے حجت ہو سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں۔ یا آپ نے جو دیکھا ہے وہ آپ کے لیے حجت ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ اگر کسی نے دیکھا ہے، اگر کوئی اس مقام اور مرتبے پر فائز ہے اور اس نے اس کیفیت میں اس کو دیکھا ہے تو وہ صرف اس کے لیے حجت ہے، میرے لیے۔ سر، ہم لے لیتے ہیں 7 محرم سے 10 محرم تک بے شمار زیارتیں نکلتی ہوں گی، شبیہ ذوالجناح نکلتے ہوں گے، کیا سر ان 3 دنوں میں کیا کسی بھی جگہ پہ امام ظاہر ہو سکتے ہیں، سوار ہو سکتے ہیں؟ ہمارے امام تو، میں صرف عقیدہ پوچھ رہا ہوں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں عقیدہ ہمارا پوچھ رہا ہوں۔ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ہستیاں اور سارے انسان جو شہید ہو گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں، وہ ہمارے درمیان۔ اچھا، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے نا اس عالم کو، ہماری آنکھوں کی کیپیسٹی نہیں ہے اسے دیکھنے کی، ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بھی تو درجات ہیں، تو امام اور وہ تو ہمارے درمیان جب آتے ہیں یا ہر مجلس میں وہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ برزخی کیفیت کی بات کر رہا، یہ ان کا وہ جو روحانی پہلو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ اس اعتبار سے فزیکلی تو آپ نے نہیں ایک ہوتا۔ بات کی ہے کہ جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں ہر جہاں پہ مجلس بھی میں مجلس ہوتی ہے امام موجود ہوتے ہیں، صاحب اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ آپ تعزیت پیش کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ اہل خانہ کو۔ ایکچولی تو امام ہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ائمہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور وہ برزخی کیفیت سے اگر ان کا وہاں پہ وجود کو تسلیم کیجیے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو اور سر ممانعت۔ اگر ہر مجلس میں یہ پاک ہستیاں موجود ہیں، امام موجود ہے، تو سر کیا
اونچی آواز میں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں, نعرے لگائے جاتے ہیں, کچھ بھی کیا جاتا ہے. تو سر اگر امام موجود ہیں اگر تو تو اہانت کی اونچی بات آواز ہوتی میں ہے, تو نہیں بات نہیں بھی پھر نہیں ہو وہی سکتی بات سر ہے. پھر تو. دیکھیں ایک دفعہ ہے تائید کرنا, ہوں تو تائید تو آپ نے اونچی آواز میں ہی کرنی ہے نا, ہوں یا دھیمے انداز میں کرنی ہے, ہوں ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک دفعہ تائید کرنا, ایک دفعہ اہانت کرنا. ہوں بولنے کو بھی آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے. ہوں تائید کے لیے کر رہا ہے تو اونچا جتنا بولے گا لگ پتہ جائے گا, ہوں اور اگر اہانت کے لیے کر رہا ہے تو اشارہ کرنے سے بھی اہانت ہو جاتی ہے, ہوں ٹھیک ہے. تو مجالس میں خدا نخواستہ ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا بائی ڈیفالٹ. ہوں. ہاں اچھا. بہت سی چیزیں کہ جس کو ظواہر کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ہوں. ٹھیک ہے, لیکن محض اونچا نہ بولیں. اونچا نہ بولنا یہ ہے, اونچا نہ بولنے کی بھی پھر اپنی آگے توجیحات ہیں. ہوں. آپ اسے تائید کر رہے ہیں یا ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. علامہ صاحب میں نے سنا ایک خاتون سے, انہوں نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی تو میں 10 محرم کے روز جو امام علی اصغر کا جگلہ ہے وہاں منت مانگنے جاؤں گی تو مجھے اولاد ہو جائے گی. تو سر کیا ایسے جولہ علی اصغر ان سے اولاد مانگنا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کچھ اور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قرآن میں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یعنی اولاد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بس میں ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ جھولے سے اولاد مانگ رہے ہیں, کیا یہ مناسب ہے؟ اس کو ہم شرک کہیں گے, کیا کہیں گے؟ شرک ہم اس وقت کہیں گے جب اسے ہم خدا کے مقابلے میں لے کر آئیں. لیکن اگر خدا کے مقابلے میں نہیں ہے, میں سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ٹی وی اسٹیشن یا یہ ادارہ, اس کا کوئی ہیڈ, کوئی باس, کوئی مالک ہوگا. آپ خود ہو سکتے ہیں, کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کو یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ کو اور اسٹاف کو یہ انوائرمنٹ دیا کہ آپ اس کام کو کریں, ٹھیک ہے. تو آپ جو کام کرتے ہیں تو آخر میں وہ کس کا کام شمار ہوتا ہے؟ نا ٹی وی کا, ٹی وی آنرز کا ہوتا ہے, مالک کا ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ یہ کہا جائے کہ جی آپ مالکوں کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں, مالکوں کا اس سے کوئی کنسرن نہیں بلکہ آپ خود مالک ہیں, تو آپ کو تو یہاں پہ کوئی ٹکنے بھی نہیں دے گا. ایسے ہی ہوگا نا, کیونکہ بھائی اگر آپ خود مالک ہو تو یہاں سے جاؤ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ وسیلہ سمجھ کے مانتے ہیں, وسیلہ بنا کے مانگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں سر, اس میں وسیلہ تو نہیں ہے نہیں, کہ آپ سیدھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں جھولا مجھے اولاد دے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں, نہیں, جھولا اولاد دے گا سے مراد کیا ہے؟ دے گا سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں, میں تو آیا ہوں نا, تو آپ سے مل رہا ہوں, میں تو مالکوں کو نہیں مل رہا نا, ٹھیک ہے. لیکن میں جب آپ سے مل رہا ہوں, آپ نے میرا اگر کام کیا, یا کسی بھی دفتر میں جاتے ہیں, ایک بندے نے کام کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ فلاں صاحب کے پاس جاؤ, اس کا وہ آپ کا کام کر دے گا. اچھا سر, اگر میری مالک کے ساتھ سیدھی رسائی ہے تو میں بیچ میں کیوں کسی کو ڈالوں؟ آفرین, اگر رسائی ہے, مجھے یہ بتائیے گا کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی خدا کے ساتھ رسائی ہے, جبکہ خدا نے ہدایت جو بندے تک, دیکھیں خدا کی پاور زیادہ ہے یا بندے کی پاور زیادہ ہے؟ خدا کی پاور زیادہ ہے. خدا نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے یا نہیں بھیجے؟ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا, آپ نے کہا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا ڈائریکٹ ہم ساروں کو نبیوں کے بغیر بھی اجازت ہدایت دے سکتا تھا یا نہیں تھا, لیکن اس نے بہترین کام یہ رکھا کہ بھائی میں دے سکتا ہوں, تم میں ہدایت لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے, لہٰذا میں نے قرآن کے ذریعے, میں نے انبیاء کے ذریعے, میں نے اولیاء کے ذریعے آپ تک ہدایت کے پیغام کو بھیجا ہے. جب وہ اعلیٰ اولیاء کے لیے ذریعہ تو نہیں بھیجا نا ہدایت, وہ تو انبیاء کے بعد ختم ہو گیا. انبیاء, دیکھیں انبیاء اور ائمہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ انبیاء کے مشن کے وارث ہیں, وہ ان کے جانشین ہیں, وہ ان کی, لیکن ہم انہیں ہادی تو نہیں کہیں گے نا, ہدایت دینے والا تو نہیں کہیں گے. ہم خطبہ حجۃ الوداع پہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بس اب یہ والا تو ختم ہو گیا. امر بالمعروف والا یہ کہا کہ اب تمہارے ذریعے آگے پہنچے گا کہ میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں, لیکن ہادی نہیں ہوگا وہ. کیوں نہیں ہادی ہوگا سر؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیں گے نا. ہدایت پھر اب ہر لیول کے ہادی ہے نا, وہ ہادی جو رسول کے مقابلے کا ہادی ہے ویسا تو نہیں ہے, جو امام کے درجے کا لیول کا ہادی ہے وہ تو نہیں ہے. دیکھیں ٹیچر ہوتا ہے نا, پرائمری میں پڑھانے والے, پریپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے الگ ٹیچر ہوتی ہے, پرائمری کو پڑھانے کے لیے الگ ہوتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھانے والا الگ ہوتے تو سارے ٹیچر ہیں. لیکن سادہ سوال سر, جھولے سے ہم کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ میری گزارش سن, میں جھولے کی بات نہیں کر رہا, میں تو صاحب جھولا کی بات کر رہا ہوں نا. تو ہم
حضرت امام علی اصغر ہم ان سے حضرت اولاد مانگ علی رہے ہیں. اصغر، میں جب جھولے کے پاس جاتا ہوں تو میرے تصور میں وہ جھولا آتا ہے یا اس جھولے کا جو شہزادہ ہے وہ آتا ہے. شہزادہ علی اصغر آتے ہیں تو شہزادہ ہم علی پھر اصغر، ان اچھا سے سنیں کہہ نا، رہے ہیں کہ اب اولاد آپ دیں. نے کہا شہزادہ علی اصغر آ رہے ہیں نا، تو جی جی. شہزادہ علی اصغر کو جب میں میرے ذہن میں آتی ہے بات، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ امام حسین کا وہ سپاہی ہے کہ جو جنگ حضرت عباس اور باقی شہیدوں نے اور مجاہدوں نے نہیں لڑی اور دشمن کو، اس ظالم ترین دشمن کو نہیں رلایا، اس کی شہادت نے اور اس کی وجود نے رلایا ہے. یہ کتنا بڑا بہادر ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت علی اصغر کو دیکھ رہا ہوں تو میں پھر ناصر امام حسین کو دیکھ رہا ہوں. میں ناصر امام حسین اور مددگار امام حسین کو دیکھ رہا ہوں، تو در حقیقت میں وہ مددگار امام حسین خود دین ہیں، وہ خدا کے دین کے نمائندے ہیں. میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور جب میں حسین کو دیکھتا ہوں تو در حقیقت میں حسین کی جنگ کیا ہے؟ حسین تو خدا کا نمائندہ ہے نا، تو در حقیقت میں خدا کے ساتھ میں رابطہ کر رہا ہوں. تو یہ ایک سر مجھے کلیئر کریے پلیز. ہم جاتے ہیں امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر ان کے جھولے کے پاس، اندر شبیہ علی اصغر ان کو بنایا ہوا ہے. سر میں کیا کہوں گا؟ اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا مانگوں گا، کیسے مانگوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ خدایا مجھے جناب علی اصغر کے واسطے میں بیسٹ الفاظ یہ ہے وسیلے سے کہ وسیلے سے مجھے اس اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں مجھے اولاد دے، تو یہ خدا سے مانگنا ہے. صاحب ہم وسیلہ بنا کے مانگ رہے ہیں اللہ سے. ہاں. اگر میں اللہ کے ساتھ سیدھا ڈائریکٹ ہوں، مجھے یقین بھی ہے اللہ تعالیٰ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کیوں نہیں پکارتے. قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں میں تمہیں سننے کے لیے ہوں. تو سر ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ کیوں نہیں رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی نفی نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے آتھورائزڈ ڈیلر ہیں. یہ کمپنیاں کوئی بھی ہوتی ہے نا، وہ ڈیلرشپ کا کیوں ایک ان کا آفیشیل ڈیلر ہوتا ہے نا، تو وہ جو چیز دے رہا ہوتا ہے وہ کس کی بیہاف پہ دے رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ کربلا میں حضرت امام حسین نے کس کو پکارا؟ دیکھیں امام حسین نے لوگوں کو بھی پکارا، حل من ناصر ینصرنا، لیکن خدا کو پکارا، خدا مدد کے لیے خدا کو پکارا نا. ان کے پاس اپنے نانا بھی موجود تھے. خدا سے مدد کو پکارے سے مراد کیا؟ خدا یہ دعا مانگ رہے تھے، خدا مجھے یہاں سے بچا لے، یہ تو نہیں مانگ رہے نا. پتا تھا کہ وہ سنیں نا، تیار ہو کے آئے تھے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خدایا یہ بڑی مشکل اور تکلیف دہ لمحہ آ گیا ہے، خدایا تو میری مدد کر. ایسا تو نہیں کہا خدایا اس راستے پر، یہ جو تیرا راستہ ہے مجھے، میں اس پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں. تو خدا نے امام حسین کی آواز پہ کس طرح سے لبیک کہا کہ ثابت قدم رہے یا نہ رہے، یقیناً رہے. لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو، یعنی میری مدد کرو کہ مجھے پانی پلا جاؤ، یا میری جو ہے وہ جان جو ہے وہ مجھے اس دشمن کے جو نرغے میں آ چکا، مجھے یہاں سے چھٹکارا چاہیے. نہیں بھائی، خدا کے دین کے لیے آ جاؤ، خدا کے دین کی حفاظت کرو، خدا کے دین کے لیے میری مدد کرو. سر مجھے صرف تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار جنگیں لڑی اور جیتی، ٹھیک ہے، اور سر کوئی ایسا واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے، کیونکہ ان کی تو تربیت ہی رسول اللہ نے کی، تو انہوں نے رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مدد مانگی ہو؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ حضرت علی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، باب العلم. میں تو کہتا ہوں انہوں نے وسیلہ کیوں نہیں بنایا رسول اللہ کو؟ اگر رسول اللہ نے حضرت علی کو وسیلہ بنا کے خدا سے مدد مانگی ہو تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوگا؟ غزوہ خیبر میں، اور ایک نہیں، ہر غزوے میں نا رسول خود علی کو وسیلہ بنا کے خدایا میں بھیج رہا ہوں مدد کر. تو جب رسول علی کو وسیلہ بنا کے مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں تو ہم علی کو یا اہل بیت کو یا اس گھرانے کو وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، یہ اپنی ذات میں انسان ہیں لیکن یہ خدا کی رحمت کے نمائندے ہیں، یہ خدا کی صفات کا مجسم ثبوت ہیں. ہم تو خدا کی رحمت کو رسول خدا کے وجود کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے.